جو دور بیٹھے ہوئے حضرات ہیں وہ قریب تشریف لائیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہمیں حکم دیا، اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، درود و سلام پڑھو۔ ایک اور حدیث پڑھی گئی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے بخیل ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ جب اس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو وہ درود نہ پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر بے شمار احسانات ہے، امت پر احسان عظیم ہیں کہ اسی لیے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم دل ہی میں پڑھ لینا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی، انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر سے حوض کوثر مراد ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہ چاہت ہے کہ قیامت کے میدان میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پینا نصیب ہو جائے، کوثر کا پانی پینا نصیب ہو جائے، کیونکہ قیامت کے دن کوئی پانی نہیں ہوگا، بڑی سخت پیاس لگی ہوئی ہوگی، سخت گرمی کا ماحول ہوگا، سورج اتنا قریب ہوگا جتنے ہمارے گھروں میں یہ پنکھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسی سخت گرمی کے ماحول میں جہاں سب لوگوں کو پیاس لگی ہوئی ہوگی، پینے کے لیے صرف حوض کوثر ہوگا جس میں جنت کی نہروں میں سے پانی آ رہا ہوگا، بالکل سفید رنگ کا، بہت زیادہ میٹھا، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔ دنیا کے اعتبار سے یوں سمجھیے کہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا حوض کوثر کا پانی ہوگا۔ وہاں اتنا ٹھنڈا میٹھا سفید پانی سونے چاندی کے پیالوں میں ہوگا، اور جو پانی پلا رہے ہوں گے وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ محترم بزرگوں، اصل نہر تو جنت میں ہے، وہاں سے پانی لا کر قیامت کے میدان میں ایک حوض میں جمع کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اس نہر کو دیکھا تھا۔ اس نہر کا پانی مشک سے زیادہ خوشبودار، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یہ مبارک حوض اور اس میں آنے والی نہر جس زمین پر بہتی ہے وہ مٹی کی نہیں ہے، جس طرح ہمارے یہاں دنیا کی نہروں میں کیچڑ ہوتا ہے، وہاں تو موتیوں کی زمین پر پانی بہتا ہے۔ زبرجد، یاقوت، مرجان جیسے قیمتی پتھر اور اس کے ہیرے اس کے کنارے پر رکھے ہوئے ہوں گے، بہت قیمتی ہیرے سے جڑی ہوئی اس کی دیواریں ہیں، اور اس نہر پر پرندے بھی ہیں جن کا گوشت بہت مزیدار ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوثر جیسا پیارا پانی جسے پرندے پی رہے ہوں تو ان کا گوشت کتنا لطیف، عمدہ اور لذیذ ہوگا اور کتنا پیارا ہوگا۔ اس نہر اور حوض کے کنارے پر موتیوں سے بنے ہوئے خیمے ہوں گے، پانی پینے کے لیے سونے چاندی کے برتن ہوں گے۔ ہمارے یہاں عام طور پر مساجد کے اندر عام طور پر پلاسٹک کے گلاس ہوتے ہیں، وہ بھی لوگ ادھر ادھر لے جاتے ہیں اور بعد میں پینے آنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، جبکہ کوثر پر سونے چاندی کے برتن ہوں گے اور وہ اتنی تعداد میں ہوں گے کہ ہم اور آپ انہیں گن نہیں سکتے۔ آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنی تعداد میں وہاں سونے چاندی کے برتن ہیں۔ ان برتنوں سے، ان سونے چاندی کے ان جنتی برتنوں سے ہم سب کو انشاءاللہ پانی پینا نصیب ہوگا۔ اس حوض کی مسافت ایک شہر سے دوسرے شہر جتنی ہے، اندازہ لگائیے کہ وہ حوض کتنا بڑا ہوگا، اور پھر جنت سے ہر وقت مسلسل پانی چالو ہو تو پھر کم ہونے یا ختم ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حوض کوثر کا پانی پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پینا نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نورانی اور مبارک ہاتھوں سے اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ اس دن ہم سب کو پانی پینے کی ضرورت پڑے گی۔ جس شخص نے دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا، زیادہ سے زیادہ درود پڑھا ہوگا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا ہوا ہوگا، ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لایا ہوا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ محترم بزرگوں، ہمارے اعمال کتنے گندے ہیں، ہم سب جانتے ہیں ہماری زندگیوں میں کیسے کیسے سنگین گناہ ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے۔ قیامت کے دن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرما دیں گے تو اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کامل مغفرت فرما دیں گے۔ باقی قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور سہارا نہیں۔ ایک عجیب بات میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو الفضل قومانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک اجنبی آدمی میرے پاس آیا، میں اس کو جانتا بھی نہیں تھا، پہچانتا بھی نہیں تھا کہ یہ کون ہے، آنے والا بھی مجھ کو نہیں پہچانتا تھا۔ وہ آدمی خراسان سے آیا تھا۔ اس آنے والے آدمی نے کہا کہ میں مدینہ منورہ میں تھا، مدینہ میں ایک دن میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی تم مدینہ سے ہمدان جاؤ تو ابو الفضل کو میری طرف سے سلام کہنا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے بہت تعجب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہلوا رہے۔ تو میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الفضل میں کون سی ایسی خوبی کی بات ہے کہ آپ خود ان کو سلام کہلوا رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روزانہ 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر مجھے بھیجتے ہیں، اس درود پاک کی برکت سے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کہلوایا۔ کتنی عجیب بات۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس شخص نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، حقیقتاً اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا ہے۔ اس لیے کہ فَإِنَّهُ لَا يَتَمَثَّلُ بِهِ، شیطان کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ وہ درود کیا ہے؟ وہ درود میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ آپ بھی اس کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ امید ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام نصیب ہو جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ درود شریف نہ بھی آتا ہو جس کسی کو، تو جو درود شریف آتا ہے اسی کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ میں سمجھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ درود شریف ہے جو ادنا سے ادنا مسلمان بھی اس کو بآسانی پڑھ سکتا ہے۔ صرف معمول بنا لینا چاہیے کہ صبح میں 100 مرتبہ اور شام میں 100 مرتبہ۔ بہرحال حضرت ابو الفضل قومانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے قسم کھائی کہ وہ مجھے یا میرے نام کو کبھی جانتا بھی نہیں تھا، پہچانتا بھی نہیں تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر بتایا تب پہچانا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک روز ہم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوش دیکھا، چہرے انور خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ لوگوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بہت خوش ہیں؟ اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے کہ میری امت میں سے جو کوئی مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے، جنت میں 10 درجے اس کے بلند کریں گے اور 10 گناہ اس کے معاف فرمائیں گے۔ ہم میں سے ہر مسلمان کی یہ چاہت ہے کہ قیامت کے میدان میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پاس میں جگہ ملے۔ تو اگر کوئی آدمی قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رہنا چاہتا ہے تو اس کا بہترین عمل ہے درود شریف پڑھو۔ جو آدمی زندگی میں جتنا زیادہ درود پڑھے گا، قیامت کے دن اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی قربت ہوگی۔ جس کو جتنا نزدیک جانا ہو وہ اتنا زیادہ درود پڑھے۔ کتنا بہترین عمل ہے۔ دنیا میں کسی بادشاہ، کسی وزیر، کسی پرائم منسٹر، کسی بڑے عہدیدار کے قریب جانا ہو تو یا تو اس کو ووٹ دو یا نوٹ دو، 2 طریقے ہیں، اور قریب ہو جاؤ۔ وہ 2 طریقے کیا ہیں؟ ووٹ اور نوٹ۔ لیکن قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانا ہے تو اس کا بہترین عمل درود شریف پڑھو۔ اس کی برکت سے آدمی قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتا ہے۔ درود شریف وہ مبارک عمل ہے کہ جس کی برکت سے انسان کو دنیا اور آخرت کی بڑی راحت ملتی ہے، بڑا چین اور سکون ملتا ہے۔ یہ کتنا مبارک اور نیک عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو مقرر کیا، جو گلیوں میں، محلوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، گھروں میں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے۔
لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فرشتے متعین ہیں، اور ان فرشتوں کا صرف ایک ہی کام ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو مسلمان درود شریف پڑھتا ہے، فرشتے اس درود شریف کو لیتے ہیں اور مدینہ منورہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں، قبر اطہر میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، کتنے بڑے اکرام کی بات ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ایک مسلمان درود شریف پڑھتا ہے، فرشتے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور سیدھے مدینے جائیں گے اور ہمارا نام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فلاں امتی نے آپ کو درود کا تحفہ بھیجا ہے۔ یہ اس امتی کے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی سعادت کی بات ہے کہ ہم گنہگاروں کا، ہم گندے لوگوں کے درود کا تحفہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، وہ بھی ایک نورانی فرشتے کے ذریعے ہمارا درود پہنچاتے ہیں۔ یہ واقعی ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی سعادت کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، وہ اکثرہم علیہ صلاۃ، جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا، زیادہ سے زیادہ درود پڑھا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لایا ہوا ہوگا۔ ایک نوجوان صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان میں جگہ بنا دی۔ وہ نوجوان آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر تمہیں محسوس تو ہو رہا ہوگا کہ نوجوان درمیان میں آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا تو یہی ہوں کہ میرے اور آپ کے درمیان میں کوئی نہ آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نوجوان کو جو جگہ ملی ہے وہ اس لیے ملی ہے کہ یہ ایک ایسا درود شریف پڑھتا ہے جو میری امت میں سے کوئی دوسرا نہیں پڑھتا۔ اور وہ درود شریف کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد عدد من صلی علیہ وصلی علی محمد عدد من لم یصلی علیہ وصلی علی محمد کما امرت بالصلاۃ علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ وصلی علی محمد کما تحب ان یصلی علیہ۔ یہ وہ درود شریف ہے جس کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، ساتھ میں ان کا اکرام فرمایا، ان کی عزت فرمائی اور ان کی ہمت فرمائی۔ پھر میں یہاں پر ایک بات آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ جو درود شریف ہم کو نہ آتا ہے اس کو سیکھنے کا معمول بنائیں، اور جو درود شریف ہم کو آتا ہے، مثلا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کو آپ روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام نصیب انشاءاللہ ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار۔ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا جتنا جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ انسان کے گناہوں کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو آدمی، جو شخص کتاب کے اندر، کاغذ کے اندر میرے نام کے آگے مزید درود شریف بھی لکھے گا تو جب تک وہ کتاب باقی رہے گی، جب تک وہ کاغذ باقی رہے گا، جب تک وہ ورق باقی رہے گا، اس پر فرشتے اس کی طرف سے درود بھیجتے رہتے ہیں اور اس کی طرف سے استغفار بھی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث شریف میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے بندے، 3 ایسے بندے ہوں گے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ان کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور اس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، من خرج عن مکروب امتی، پہلا وہ شخص ہوگا جو میری امت کے درد میں، میری امت کے تکلیفوں میں، ان کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلا ہوا۔ دوسرا وہ شخص من احیا سنتی، جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا، ایک ایک سنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے زندگی میں لایا ہوا ہوگا، یہاں تک کہ مسواک کی سنت کو بھی اس نے ترک نہیں کیا ہوگا۔ تیسرا وہ شخص جو من اکثر علیہ صلاۃ، جو کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ یہ 3 ایسے اشخاص ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ شیخ المشائخ حضرت شبلی نعمانی نور اللہ مرقدہ سے نقل کیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اس کو خواب میں دیکھا، میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا حالات پیش آئے؟
اس نے کہا کہ شبلی بہت ہی سخت سے سخت پریشانیاں گزری ہیں، منکر نکیر کے سوالات کے وقت مجھ کو گڑبڑ ہونے لگی۔ میں نے دل میں سوچا اے اللہ یہ مصیبتیں کہاں سے آ رہی، کیا میں اسلام پر نہیں مرا؟ ایک آواز آئی کہ دنیا میں تمہارے زبان کے بے احتیاطی کی سزا ہے۔ جب ان دونوں فرشتوں نے میرے عذاب کا ارادہ کیا تو فوراً ایک نہایت حسین شخص میرے اور ان کے درمیان میں حائل ہو گیا، اور اس شخص میں سے نہایت ہی بہترین خوشبو آ رہی تھی، اور اس شخص نے مجھ کو فرشتوں کے تمام سوالات کے جوابات بتا دیے۔ میں نے فوراً کہہ دیے۔ میں نے اس شخص سے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ کون شخص ہے؟ میں آپ کو جانتا بھی نہیں، پہچانتا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آپ کے کثرت درود کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی آپ کے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیدا کیا ہے، اور مجھ کو یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کی ہر مصیبت میں آپ کی مدد کروں، ہر مصیبت میں آپ کی مدد کروں۔ تو حدیث سے بھی ثابت ہے کہ نیک اعمال بہترین صورتوں میں اور برے اعمال خبیث صورتوں میں آخرت میں ممثل ہوتے ہیں۔ جب میت کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے داہنی طرف نماز ہوتی ہے، بائیں طرف روزے ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کا ذکر اس کے سرانے کی طرف ہوتے ہیں۔ جہاں جہاں سے عذاب ہوتا ہے وہاں سے یہ مدافعات کرتے رہتے ہیں، بچاؤ کا ذریعہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح برے اعمال خبیث صورتوں میں ظاہر ہوں گے۔ مثلا زکوٰۃ کا مال ادا نہ کرنے پر قرآن و حدیث میں کثرت سے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ وہ مال جو زکوٰۃ کا ادا نہ کیا تھا وہ گلے کا طوق بن کر اس کا رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ بزرگوں کا مقولہ ہے کہ جو آدمی زندگی میں جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا، کثرت سے درود شریف پڑھے گا، اس کو اللہ تعالیٰ حالت ہوش میں، بیداری کی حالت میں بھی، یعنی جاگتے میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرماتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بڑے علماء کرام میں سے گزرے ہیں۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو دین اور دنیا کے علوم میں سے کوئی علم ایسا نہیں چھوڑا کہ اس پر کوئی کتاب تصنیف نہ کی ہو، چاہے وہ علم تفسیر ہو، علم حدیث ہو، فقہ ہو، بلاغت ہو، صرف ہو، نحو ہو، حساب ہو، گویا ہر موضوع پر آپ کی تصانیف موجود ہے۔ آپ کی تفسیر کی 3 کتابیں ہیں، اور ایک کتاب وہ 80 جلدوں پر مشتمل ہے جس کا نام مجمع البحرین ہے، دوسری تفسیر در منصور ہے، تیسری تفسیر جلالین شریف ہے جو ہمارے مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہے تو اس کو زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ چاہیے، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال کے عرصے میں یہ کتاب تمام تصانیف مکمل کر دی۔ ان کے حالات زندگی میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 35 مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائی۔ حالت ہوش میں، بیداری کی حالت میں، جاگتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 مرتبہ ان کو زیارت نصیب ہوئی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دولت نصیب فرمائی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا کوئی خاص عمل تو ایسا نہیں ہے، البتہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر یہ فضل اور کرم رہا ہے کہ میں ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جاگتے سوتے، ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں۔ شاید اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائی۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ واقعات سنانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم ہماری زندگیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کا ہم عادی ہو جائیں۔ جو آدمی کثرت سے درود پڑھتا ہوگا، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سفارشی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔